नावल जान अजीज राइटर सोनी मिर्ज़ा किस्त नंबर 52। मीरम उसके नकूश पर कदम जमाते हुए अपने इस नए घर में दाखिल हुई। रास्ते में ही वो एक होटल से उसे डिनर करवा के लाया था। ये घर अगरचा था छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत लग्जरी घर था। वो दरवाजे में ही रुककर पूरे घर को नज़र बढ़ के देखने लगी। क्या हुआ मीरम, रुक क्यों गई? अरियाल जो अपना बैग घसीटते हुए लाउंज में पहुंचा था अब उसे वहीं खड़ा देखकर पूछने लगा। अरियाल, इसमें कोई शक नहीं कि ये घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे वो घर ज़्यादा पसंद था। क्योंकि कम खूबसूरत तो वो भी नहीं था और वो घर घर लगता था, ये तो मकान लगता है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई एतराज़ है तो बता दो, तुम्हें मैं वहीं वापस छोड़ आता हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब मिलकर रहें। अब इन बातों को छोड़ दो और चलो हमारा रूम देखते हैं। उसके करीब जाकर उसने नरमी से उसके बालों में हाथ फेर कर कहा और फिर उसकी कलाई को मोहब्बत से थामता हुआ अपने पीछे पीछे चलाने लगा। मीरम बस उसे देखती हुई खामोशी से चलती जा रही थी। कमरे की चौखट पर खड़े होकर अब उसने उसका निजारा करना शुरू किया। पूरा फर्नीचर बेबी पिंक और सफ़ेद रंग का मिक्सचर था। ये कमरा भी बहुत वाकई खूबसूरत था। उसकी निगाहें तो उसकी एक एक चीज़ पर टिक सी गई। वो कभी इस कमरे में मौजूद फूलों को देखती तो कभी उसके फर्नीचर को हाथ लगाकर मायना करने की कोशिश करती। अरियाल एक तरफ खड़ा टकती बांधे उसकी हरकतों को नोट कर रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें ये रूम बहुत पसंद आया। हाँ, लेकिन मुझे अपने कमरे से मोहब्बत थी क्योंकि पहली बार हमने उसी कमरे में एक दूसरे को कबूल किया था। और जिस कमरे से हसीन जादे जुड़ी हों उस कमरे का मुकाबला दुनिया का सबसे खूबसूरत रूम भी नहीं कर सकता। ये इतनी सरी सरी बातें क्यों कर रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो घर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा था। जैसे वहाँ बचपन मैंने नहीं तुमने गुजारा। मुझे बहुत जल्दी लगाव हो जाता है चीज़ों से। एक मूवी अगर देखने बैठूँ तो इस मूवी में गुम होकर खुद को इस मूवी की हीरोइन समझने लग जाती हूँ। कोई नावल पढ़ने बैठूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी ज़िंदगी का कोई तो वजूद हुई नहीं। नावल्स की दुनिया बड़ी हसीन लगती है। किसी हसीन मंजर को देख लूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया की सारी रंगीनियाँ तो यही हैं, मेरे अंदर तो अंधेरा है। वो ठहर ठहर कर बोलती बड़ी गहरी बातें कर रही थी और मुकाबल खड़ा शख्स उसे यूं देख रहा था जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि ये उसकी बीवी है। खैर है तुम्हें? मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने किसी परिंदे से उसका आशियाना छीन लिया। वो कुछ उलझा हुआ दिखाई दिया। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही है। लेकिन ज़िंदगी तो मैंने आपके साथ गुजारनी है। चीज़ों के साथ गुजारनी होती तो आपके साथ यहाँ नहीं आती। शुक्र है जो फ़ज़ूल बातें छोड़कर अब कोई अच्छी बात भी की। मैं फ़ज़ूल बातें नहीं कर रही थी। मैं तो हकीकत समझ जाने की कोशिश कर रही थी जो आप समझना नहीं चाहते। अच्छा, तो मैं हकीकत नहीं समझना चाहता। कमाल करती हो यार, तुमसे कई गुना ज़्यादा हकीकत पसंद इंसान हूँ। तुम्हारी तरह ख्यालों की दुनिया में नहीं रहता। उसके टोंट करने पर वो अपना नाक फुला गई। अगर मैं कुछ बोलूँ तो गुस्सा आता है। और जो इतनी देर से मुझ पर पॉइंट मारे जा रही थी उसका क्या? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप बहुत बुरे हैं। अपने मन की भड़ास निकालती हुई वो शावर लेने की घर से तेज तेज बाथरूम की तरफ कदम बढ़ा गई। लेकिन अभी उसने अंदर जाकर लाक लगाया ही था कि उससे कई गुना ज्यादा तेजी से वापस बाहर निकाल कर भागती हुई अरियाल की पुष्ट पर अपनी पनाह ढूंढने लगी। पर साथ ही उसकी कोई चीख भी निकली थी। क्या हुआ है तुम्हें? डर क्यों रही हो? बाथरूम में कोई भूत देख लिया क्या? अपनी गर्दन को पीछे करके उसने पूंछ से उसे देखा। वो अभी तक उसकी बाजू पकड़े पीछे छुपकर खड़ी थी। फिर वो वापस घुमा और तसल्ली से उसे देखा तो उसकी पेशानी से इतनी ठंड में भी पसीने के कतरे टपक रहे थे। मीरम, तुम्हें क्या हुआ है? आर यू ओके? मोहब्बत से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में बढ़कर उसने लफ्ज़ परोए तो वो अटकती अटकती बोलने लगी। वो वहाँ 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 पर। साथ ही उसने बाथरूम की तरफ इशारा भी किया। क्या है बाथरूम में? वो वहाँ। रुको, मैं खुद ही देखता हूँ। उसके टूटे फूटते फिक्रों को समझने की नाकाम कोशिश में वो जैसे ही बाथरूम की तरफ मुड़ा तो मीरम झट चलाई। नहीं, उसने घूम कर फिर से उसे देखा। वो अपने पूरे नैन फैलाए हुए थी। वट? अरियाल ने कंधे झुकाए। आप वो वहाँ नहीं जाएंगे? क्यों? देखने तो दो, वहाँ क्या है ऐसा जो तुम इतना डर रही हो? अरियाल, वो वहाँ क्या चीज? बोलो भी कुछ। उसने बड़े अंदाज से नकल उतारी। मीरम ने अपने होंठ पेंच कर तेवड़ी चढ़ाई और फिर से बाथरूम को देखा। ओके, तुम यहीं रुको, मैं देख रहा हूँ कि क्या है अंदर। उसे मुतमईन लहजे में कहकर वो बाथरूम की तरफ कदम चलाने लगा। मीरम खुद पर काबू न रखते हुए धीरे धीरे दबे पाँव उसके पीछे ही चलती बनी और अपनी गर्दन को आगे करके उसकी पुष्ट पर खड़ी बाथरूम में झांकने लगी।
جب اچانک میرم کی پھر سے باتھ روم میں موجود کسی چیز پر نظر پڑی اور وہ جکاجک اس کے پیچھے کھڑی چیخی، تو اریال بھی جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا اب اس کی چیخ سن کر بے ساختہ خود بھی ساتھ ہی چیخا۔ کیا ہے میرم، اتنی زور سے چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بھی ڈرا دیا۔ اس کی طرف منہ کر کے وہ چلایا۔ آپ بھی ڈرتے ہیں؟ ڈرتا نہیں ہوں، لیکن تمہاری اتنی ڈرونی چیخ سن کر ضرور ڈر گیا تھا۔ کیا میں کیا چڑیلوں کی طرح چیختی ہوں؟ اپنا ڈر چھوڑ کر وہ پھر سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھیانک چیختی ہو۔ اس نے زج کیا اور میرم اپنی مٹھیاں بند کر گئی۔ تبھی وہ دوبارہ باتھ روم کی طرف گھما اور اندر جا کر باتھ روم کو اچھے سے ٹٹولنے لگا۔ میرم بھی دروازے میں کھڑی تھی، نظروں سے ہی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں تھی۔ اسی پل اسے باتھ روم ٹب کے پیچھے کچھ دکھائی دیا اور ایک بار پھر سے اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کی چیخ کے ساتھ ساتھ اریال بھی لرز اٹھا اور پھر نگاہیں اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ میرم، تمہاری زبان کھینچ دوں گا میں، اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ ترمرایا۔ اریال، وہ وہاں ٹب کے پیچھے تمہاری یہ چیز 1 منٹ میں نکال دوں گا میں۔ اس بار وہ زہر آلود لہجے میں اس کے سر پر چڑھ کر داڑا۔ اریال، وہاں چوہا ہے۔ اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے میرم نے پل تیزی میں آخر کار بات کو بتا ہی دیا تھا۔ چوہا؟ حیرت سے اس کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ یعنی اتنی معمولی سی چیز کے لیے اتنا ہنگامہ؟ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ میرم خاموشی سے ہاں میں گردن ہلا گئی۔ پھر اس نے ٹب کے پیچھے جھانکا تو وہ سفید رنگ کا ایک چوہا پیچھے چھپا دکھائی دیا۔ حالانکہ اس چوہے کے قریب وہ کھڑا تھا، لیکن خوف سے میرم کا چہرہ پانی ٹپکا رہا تھا۔ یہ اتنا چھوٹا سا چوہا؟ اس سے ڈر رہی تھی تم؟ وہ لفظوں کو چبا کر پوچھنے لگا تو میرم نے نچلا ہونٹ لٹکا کر فرش پر دیکھا۔ جرمنی کے ڈون ٹائیگر کی بیوی ایک چھوٹے سے چوہے سے ڈرتی ہے؟ اس کے قریب جاتا اریال اس کے منہ پر پھنکارا وہ ابھی تک فرش پر دیکھ رہی تھی۔ یار میرم، کیا ہے یہ سب؟ کبھی تم ایک کاکروچ سے اتنا ڈرتی ہو تو کبھی ایک چوہے سے۔ اتنی ڈرپوک کیوں ہو تم؟ آپ مجھ پر بعد میں غصہ نکالیے گا، پہلے اس چوہے کو یہاں سے نکالے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈر کے مارے مر ہی جاؤں۔ اس نے نگاہیں اٹھائی اور پھر سے تیز تیز بولی۔ اریال نے ناگواری سے اپنی نظریں پھیر گیا۔ اسے پچھاڑتے ہوئے وہ اس کی ایک طرف سے باتھ روم سے باہر نکلا تو میرم بھی فٹافٹ کمرے میں آئی۔ وہ اسٹور روم میں گیا تھا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ میرم چانچتی نظروں سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس چوہے کو نکالنے وہ باتھ روم میں گیا تو میرم پھر سے باتھ روم کی دہلیز پر جا کھڑی ہوئی۔ ڈنڈے پر نگاہ پڑتے ہی چوہا بجلی کی تیزی سے باتھ روم کے باہر بھاگا اور میرم کے پاؤں کے قریب سے گزر کر کمرے میں گیا تو وہ چیخیں مار مار کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ سہمی ہوئی بس چیختی جا رہی تھی۔ اریال کا من کیا کہ یہی ڈنڈا اٹھا کر چوہے کے بجائے الٹا اس کے سر میں مار دے، لیکن اس کی حرکت کو نظر انداز کر کے وہ الماری کے نیچے چھپے ہوئے چوہے کو نکالنے لگا۔ میرم چھلانگ لگا کر بیڈ پر جا چڑھی تھی۔ اب کہیں جا کر اس کے شوہر کے کانوں کو تھوڑا سا سکون ملا تھا، کیونکہ اس کی چیخیں اب بند ہو چکی تھی۔ وہ الماری کے نیچے ڈنڈا پھیر رہا تھا اور پھر اچانک زور سے ایک بار بیٹھ کیا تو چوہے کی ہلکی چیخ کے ساتھ میرم کی زوردار چیخ پھر سے گونجی۔ چوہے کی لاش کو وہ دم سے پکڑ کر کھڑا ہوا۔ میرم نے آنکھیں کھول لی اور وہ شرارت کے طور پر اس چوہے کے مردہ وجود کو اس کے قریب قریب لانے لگا۔ نہیں نہیں اریال، اس کو دور رکھے مجھ سے۔ اریال، میں اپنے چہرے کے سامنے بازو پھیلائے وہ مسلسل چلا رہی تھی اور اریال مسکراتا ہوا اس چوہے کو پیچھے کر گیا۔ شکر کرو کہ تم پریگننٹ ہو، اس لیے تمہیں زیادہ نہیں ڈرا رہا، ورنہ ٹرسٹ می، اس چوہے سے میں نے تمہیں اتنا ڈرانا تھا کہ تمہارے اندر کا ڈر ہی ختم ہو جاتا۔ اس کے کہنے پر میرم نے اپنے گلے میں تھوک اتار گئی۔ اریال چوہے کو پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرم نے بیٹھ کر سکھ کا سانس لیا اور چند ہی منٹوں بعد وہ بات ہاتھ میں منہ لیے اندر آیا۔ باتھ روم میں جا کر اس نے اسے پانی سے گیلا کیا اور فرش پر بیٹھ کر الماری کے نیچے اس چوہے کے خون کو صاف کرنے لگا تو میرم جلدی بیڈ سے اتر کر اس کے قریب جا بیٹھی۔ اریال، آپ یہ کام رہنے دیجیے، میں کر لوں گی۔ چپ چاپ جا کر بیڈ پر بیٹھو، اس کا انداز حکمیہ تھا۔ لیکن آپ یہ کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو، اور تمہیں کس نے کہا کہ تم پاؤں کے بل فرش پر بیٹھ جاؤ؟ اٹھو اور بیڈ پر بیٹھو۔ اس نے انگلی ڈھا کر سختی سے ڈانٹ لگائی۔ میرم پھر سے معصوم سا منہ بنائے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ منہ لگا کر فارغ ہوا تو باتھ روم میں جا کر پہلے اسے دوبارہ اچھے سے چیک کیا، پھر لاک لگا کر شاور لینے لگا۔ اسے تھوڑی دیر لگی تھی اور وہ بنا شرٹ کے اپنے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکاتا ہوا باہر نکلا۔ میرم نے نظریں چرائیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کے شرمانے پر وہ مسکرا کر اپنا سر جھٹک گیا۔ اب میرم کی باری تھی اور وہ اپنے کپڑے اٹھا کر وہ نہانے جا گھسی۔
शावर से गर्म पानी आ रहा था। उसके नीचे खड़ी वो बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी। पूरे वजूद पर से पानी बहता ही चला जा रहा था। जब अचानक अरियाल के मन में फिर से कोई शरारत का ख्याल आया और वो खड़े होकर बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करने लगा। अब तक वो शर्ट पहनकर अपने बालों को कंघी कर चुका था। दस्तक पर अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसने हैरत से देखा। जी कहे, अंदर से मीरम की आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा खोलना ज़रा। क्या उसे ज़ोरदार झटका लगा? हाँ, वो मेरे ख्याल से टावल अंदर रह गया है। लेकिन टावल तो अंदर नहीं है। वो चारों तरफ नज़रें घुमाकर उसे ढूंढते हुए बोली। अच्छा ठीक है, मेरी पैंट पकड़ाओ ज़रा। उसकी जेब में कुछ ज़रूरी कागजात थे। एक तरफ खूंटी पर लटकी हुई उसकी पैंट और शर्ट को देखकर उसने फिर से आवाज़ लगाई। बाद में ले लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में ही निकल आऊँगी। मीरा, मुझे अभी ज़रूरत है। दो। अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए उसने जानबूझकर संजीदगी का लहजा अपनाया और अपना मुंह मरोड़ते हुए मीरम ने उसकी पैंट खूंटी से उतारकर चिटकी नीचे की। उसका बस बाजू बाहर निकला था और हाथ में पैंट थी। पैंट को पकड़ते वक्त उसने उसकी कलाई को पकड़कर जोर से बाहर की तरफ खींचना चाहा, मगर मीरम फौरन अलर्ट होती अपनी बाजों को वापस अंदर करके जब दरवाज़ा बंद करके लाक लगा गई। अरियाल का हाथ दरवाजे में आ गया था और दर्द से उसकी हल्की सी चीख निकली। कहीं उन्हें चोट तो नहीं लग गई? फिक्रमंदी से उसने अपने नाखून चबाए और बिना कुछ सोचे समझे अपने कपड़े पहने बगैर वो दुपट्टे के ही बाहर निकली। वो अभी दरवाजे के करीब खड़ा अपना हाथ जा रहा था। हाय अल्लाह, आपको चोट लग गई क्या? घबराहट से वो इसके हाथ को पकड़ कर बोली। हाथ मत लगाओ मुझे। क्या जरूरत थी मेरा बाथरूम में हाथ देने की? उसने सिलक कर कहा। मैंने जानबूझकर नहीं किया और गलती आपकी है। आपको क्या जरूरत थी मेरा बाजू पकड़कर बाहर खींचने की? मुकाबल भी शुरू हो चुकी थी। तुम्हारा शोहर हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं भी आपकी बीवी हूँ, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी अंदाज में जवाब देने पर वो अपनी निगाहें सकेर गया। दिखाएं अपना हाथ। वो फिर से अपने नरम नरम हाथों से उसके दर्द करते हाथ को थाम गई। मैंने कहा डोंट टच मी। अरियाल ने हाथ छुड़ाया। अरियाल, अगर अब आपने अपना हाथ छुड़ाया तो सच्ची मैं गुस्से में आपके मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी। वट? वो झुंझलाया। जी हाँ, और आप मुझे हाथ दें अपना। वो ऐसे कह रही थी जैसे हुक्म सादर कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत है सही? एक काकरोच और चूहे से डर जाती हो और मुझ पर हाथ उठाने की बात कर रही हो। अरियाल, इस वक्त आपको चोट लगी है और आपके हाथ पर मरहम लगाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। बेहतरी इसी में है कि चुपचाप लगवा लें। नहीं दे रहा मैं अपना हाथ। मारो तुम थप्पड़। उसने ललकारा। कुछ देर तक खामोशी से दोनों एक दूसरे का घूरते रहे और फिर मीरम जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ गई। आ दुबने की वजह से उसकी हल्की सी सिसकारी निकली। एक बात अब मेरे कान खोल कर सुन ले मिस्टर खड़ूस। एक वक्त था कि मैं आपसे डरती थी, पर अब नहीं डरती। और अब अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा, तो तुम अब नहीं डरती मुझसे? नहीं। उसने गर्दन उठाई और अरियाल एक हाथ से अपनी टी शर्ट के बटन खोलने लगा तो मीरम की शक्ल खौफ के मारे देखने लायक थी। ये की क्या कर रहे हैं? पहले मरहम तो लगवा। उसके कदम खुद ब खुद पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। वो उसके चेहरे के तासरात से हिस उठाता दिखाई दिया। क्या? डर क्यों रही हो अब? डर नहीं रही वो मैं तो। तुम डर रही हो मिस एटीट्यूड। वो दीवार से जा लगी थी और अरियाल अपने दूसरे हाथ को दीवार पर टिकाता हुआ उसके चेहरे पर झुककर मुखातिब हुआ। अरियाल, मरहम लगा ले। मीरम बमुश्किल बोली। लफ्ज़ उसके तालू से चिमट गए थे। हाँ ठीक है, लगा लेते हैं। वैसे भी तुम्हें खुद से डराना नहीं चाहता। तुम्हें तो बस प्यार देना चाहता हूँ, बेतहाशा प्यार। अपनी उंगली से उसकी ठोड़ी को ऊपर करते हुए वो महजूज अंदाज में गोया हुआ। और जैसे ही उसके होंठों की तरफ झुका तो मीरम ने उसके सीने पर अपनी हथेलियां रख कर पीछे गया। पहले मरहम और फिर बाद में कुछ और। ओके मेरी जान अजीज। बोलते साथ ही वो जट उसके गाल पर बोसा भी दे गया था। और मीरम ने उसे तानते हुए फर्स्ट एड बॉक्स के लिए दराज टोड़ने शुरू किए। वो खुद से हंसकर सर झटक गया। डार्लिंग को कमरे में आता देखकर जमील जानबूझकर मुखालिफ सिमत में करवट बदलकर आंखें बंद कर गया था, मगर वो जान गई थी कि वो जाग रहा है। सबसे पहले उसने चेंजिंग रूम में जाकर अपना स्लीपिंग सूट पहना और अपने बालों को कंधों पर गिराती हुई उसके पहलू में बेड पर विराजमान हो गई। फिर उसे बाजू से पकड़कर हिलाया। जमील, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे मुंह से कुछ गलत ना सुनो तो चुपचाप कमरे से बाहर चली जाओ। सीधा होकर वो चत लेटा और अपने लफ्ज़ों के खतरनाक तीर चलाए। मैं तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर मेरी बातें और मेरी हरकतें नागवार गुजरी हैं तो तुम मुझ पर गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था जो तुमने किया।
ایک تو غلطی تمہاری ہے اور اوپر سے اپنی غلطی ماننے کی بجائے تم مجھے بلیم کر رہی ہو۔ اس کا غصہ مزید بڑھا۔ دیکھو، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے بیچ کچھ بھی ایسا ہو جو ہوا۔ جو بات تمہیں میری بری لگی ہے اس کے لیے میں سوری کرتی ہوں، اور جو بات مجھے تمہاری بری لگی ہے اس کے لیے تمہیں مجھ سے سوری کرنی چاہیے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، غلطی صرف تمہاری تھی۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں ایک غیر محرم کے سامنے اپنا مشن پورا کرنے کے لیے فلرٹ کرنے چلی گئی، لیکن تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے لہجے سمیت نینوں میں بھی درد تھا۔ ہاں، کیونکہ تم نے مجھے مجبور کیا، اور تم اس قدر ڈیٹ لڑکی ہو کہ میرے سامنے منہ سے طلاق سننے کے باوجود بھی تم نے مجھے پھر سے تھپڑ مارا۔ ہاں، کیونکہ تم بھی ڈیزرو کرتے تھے۔ اگر تم میری عزت نہیں کر سکتی تو مجھے بھی تمہیں اپنی عزت بنا کر رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور محبت، کیا محبت صرف یہی ہوتی ہے کہ بس اس کا دعویٰ کر دو اور جب نبھانے کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جاؤ؟ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن عزت محبت سے بھی اونچا مقام رکھتی ہے۔ میں نے تمہاری عزت کو داغدار نہیں کیا، نہ ہی میں ایسا کچھ کرنے والی تھی۔ جو کچھ بھی ہے، لیکن میں تو جان گیا ہوں کہ تمہارے لیے میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہارے لیے آج بھی بائی کی باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ آج بھی مجھ سے زیادہ تم ان کی مانتی ہو، یا شاید آج بھی تم محبت انہی سے کرتی ہو۔ اب تم پھر سے اوور بول رہے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ڈارلنگ، تمہیں میری بات ماننی چاہیے، لیکن تم میری بات نہیں مانتی۔ مت بھولو کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی زندگی میں لانے والا ٹائگر ہی تھا۔ آج تم اسے ہمارے بیچ میں نکالنا چاہتے ہو۔ ہمارے بیچ بائی کبھی تھے ہی نہیں۔ میاں بیوی کے بیچ کوئی تیسرا شخص آ ہی نہیں سکتا جب تک اسے خود نہ لایا جائے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ اگر تم ابھی بھی بائی سے پیار کرتی ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ کہو تو باقی کے 2 طلاق بھی دے دیتا ہوں، تاکہ تم سکون سے اپنی محبت کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہاری سوچ پر، اور آج تو حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ نہ تو تم نے کبھی اپنے بھائی پر بھروسہ کیا اور نہ ہی مجھ پر۔ لیکن سچ پتہ کیا ہے ضمیر؟ نہ تو ٹائگر کبھی غلط تھا اور نہ ہی میں غلط ہوں۔ ہاں، ہمارے طریقے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن نتیجہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں تم سے بس اتنا کہوں گا کہ تم مجھے اپنا فیصلہ بتا دو۔ تم اگر بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بس کر دو ضمیر، بخش دو میری جان۔ تمہیں کبھی نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا کہ میں نے تمہارے بھائی سے کبھی محبت کی تھی۔ تم نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ ڈارلنگ کا اگر کسی دن دماغ گھوم گیا تو وہ تمہاری محبت کا بھوت بھی سر پر سے اتار کر پھینک دے گی، کیونکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم میری اپنی ذات ہے، اور رہے گی۔ لوگوں کو سر پر نہیں چڑھاتی میں۔ شفافیت سے کہتے ہوئے اس نے اپنے پاؤں کو فرش پر ٹکا کر سلیپر پہنی اور دب سے کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی چلی گئی۔ جمیل نفرت سے نگاہیں گھما گیا۔ اریال، آپ جا رہے ہیں؟ اسے شیشے کے سامنے کھڑے پرفیوم چھڑکتا دیکھ کر میرم ابھی نیند سے اٹھ کر بیٹھی ہی تھی، اور اٹھتے ہی سوال داغ دیا۔ اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ لیکن میں اکیلی کیا کروں گی؟ پہلے کیا کرتی تھی وہ گما؟ کوئی مووی دیکھ لیتی تھی، یا پھر کوئی ناول پڑھ لیتی تھی، اور یا پھر سحر سے باتیں کر لیتی تھی۔ تو پھر آج بھی وہی کرنا، بس لاسٹ والی بات بیچ میں سے نکال دو۔ لیکن میں گھر میں بالکل اکیلی ہوں گی اور مجھے ڈر لگے گا۔ اس کے لفظوں پر وہ مسکان سجا کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور پھر اس کے رخسار پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ میں نے اپنی جان عزیز کو اکیلا تھوڑی چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی کو میں نے کام کاج کے لیے بلایا ہے، اور وہ لڑکی صرف گھر کا کام نہیں بلکہ تمہاری حفاظت بھی کرے گی، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ لوگوں کی ہڈیاں توڑنے میں وہ ماسٹر ہے۔ اوہ، لیکن وہ تو جرمن ہوگی اور مجھے جرمنی زبان نہیں آتی۔ کبھی سیکھنے کی کوشش کرو گی تو آئے گی نا؟ میرا دل ہی نہیں کرتا سیکھنے کو، عجیب لگتی ہے۔ ساتھ ہی اس نے منہ کا عجیب و غریب نقشہ بنایا اور وہ پھر سے مسکرایا، اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے انگوٹھوں سے اس کے نازک ہاتھوں کو رب کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں، اس لیے جرمنی لڑکی نہیں بلائی۔ تو کیا پاکستانی ہے؟ اسے جاننے میں پوری دلچسپی تھی۔ نہیں، پاکستانی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کورین ہے۔ لو جی، کورین زبان کون سمجھ آتی ہے؟ ہاں، وہ کورین ضرور ہے، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ کوریا میں رہ چکی ہے، اس لیے اسے اردو زبان آتی ہے۔ لیکن آپ نے کیا گھر کے کام کاج کے لیے کوریا سے لڑکی منگوائی ہے؟ اس نے ششدر رہ کر دیکھا۔ ارے نہیں یار، وہ جرمنی میں ہی کسی کے گھر کام کرتی تھی، اس کی خالہ جہاں رہتی ہیں۔ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے لوگوں کے گھر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی خالہ نے ہی اسے پہلی بار کسی گھر کے کام پر رکھوایا تھا۔ تو پھر آپ کو وہ کہاں سے ملی؟ یار، اتنی تفتیش تو پولیس والے نہیں کرتے جتنی تم میری کرتی ہو، وہ چیرا اٹھا۔
ہاں تو نظر تو رکھنی پڑتی ہے، آپ کا کیا بھروسہ کسی کے سامنے مسکرا دے اور وہ آپ کی مسکراہٹ پر قربان ہو جائے۔ آپ تو ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے ایک لڑکی پٹانے میں، تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ میری تعریف ہے یا پھر طنز؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ کچھ بھی سمجھ لے لیکن میرا پوچھنا بنتا ہے۔ ویرم، جب میں تم پر کبھی شک نہیں کرتا تو تم مجھ پر شک کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ آپ مرد ہیں اور مرد کا دل کبھی کسی بھی عورت پر آ سکتا ہے۔ غلط؟ اصل مرد وہی ہوتا ہے جو ایک عورت کا تابع ہو کر رہے، جو جگہ جگہ منہ ماری کرے وہ مرد نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بحث نہیں کر رہی نا، آپ بتائیں اب کہ آپ کو وہ کہاں سے ملی؟ نہیں بتا رہا، اسی سے پوچھ لینا، خفگی ظاہر کرتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف چلنا شروع کیا اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پر گردن موڑ کر پھر سے اسے دیکھا۔ اور ہاں، ناشتہ ٹائم سے کر لینا، اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کھایا تو واپس آ کر تمہاری اچھے سے خبر لوں گا۔ جواب کے طور پر وہ چپ چاپ اپنے سر کو اسپات میں ہلا گئی، پھر اس کے روپوش ہوتے ہی لحاف کو اتار کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اریال اپنی مخصوص رولنگ کرسی پر بیٹھا کیبن میں بیٹھا تھا جب ڈارلنگ نے دستک دی اور اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ آ جاؤ۔ ساتھ ہی وہ اسے اپنے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ ڈارلنگ روبرو بیٹھی اور بولنا شروع کیا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ کہو، سن رہا ہوں۔ اس نے ٹیک لگائی اور اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر اسے تاڑنا شروع کیا۔ زمین نے جو کچھ بھی کی ہاں اپنی بات کرو، اریال نے ٹوکا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ گھر واپس آ جاؤ۔ تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے ڈارلنگ، جب میں ہی نہیں چاہتا؟ لیکن میں نہیں چاہتی کہ 2 بھائی الگ ہوں۔ اگر تم مجھ سے اس معاملے میں بحث کرنے آئی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن ٹائیگر لیو، اس نے مختصر کہا اور وہ کچھ دیر مزید بیٹھ کر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی جب اس نے پچھ سے آواز لگائی، سنو جی ٹائیگر۔ وہ فوراً واپس پلٹی۔ کیا تم اپنے کیبن میں کام کرنے جا رہی تھی؟ ہاں، لیکن کیوں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کیونکہ آج سے تم میرے ساتھ میری ٹیم میں کام نہیں کرو گی۔ کیا؟ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی، آنکھیں تعجب سے کھل گئی۔ آئی ریپیٹ نیور، وہ قدرے سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ لیکن ٹائیگر، ہم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیا ہے، میں نے تو کبھی کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا، اور بنا میری کسی غلطی کے آپ مجھے اس ٹیم سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ تمہیں ٹیم میں شامل کرنے والا بھی میں تھا اور اب تمہیں ٹیم سے نکالنے والا بھی میں ہوں۔ اور رہی بات تمہاری وفاداری کی تو ہاں مجھے فخر ہے تم پر، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارا گھر خراب ہو۔ اگر تمہارا شوہر چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میری ٹیم میں کام مت کرو تو میرے خیال سے تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ ٹیم نہیں چھوڑ سکتی، جانتی ہو نا مجھے انکار پسند نہیں۔ لیکن میرے اپنے بھی کوئی جذبات ہیں ٹائیگر، میں بھی جان سے پورے مشن کرتی ہوں، میں گھر میں قید ہو کر کبھی نہیں رہ سکتی۔ تمہیں شاید برا لگے ڈارلنگ، لیکن ایک عورت کی اصلی جگہ گھر ہی ہوتی ہے۔ ہاں لیکن تم باہر کی دنیا میں نکلی اور لوگوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، مگر اب تمہیں اپنے شوہر کی بات ماننی ہوگی، کیونکہ میں نے کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیا، اب بھی نہیں دوں گا۔ اگر تمہارے شوہر کو لگتا ہے کہ اس ٹیم میں رہ کر تم بغیرت بن رہی ہو تو تمہیں گھر میں رہنا چاہیے۔ ٹائیگر، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، سوری۔ اپنی پچھ پر بندھے ہاتھوں سے اس نے بمشکل کہا۔ جب میں تمہیں اپنی ٹیم میں ساتھ کام پر لگاؤں گا ہی نہیں تو تم کیسے کرو گی؟ تم اتنا بھی جانتی ہو کہ میں اپنے مشن کسی سے ڈسکس نہیں کرتا سوائے اپنی ٹیم کے۔ میں آپ کے فیصلے کی قدر کرتی ہوں ٹائیگر، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ اب ڈارلنگ مر تو سکتی ہے پر ٹائیگر کی گینگسٹر ورڈ کو چھوڑ نہیں سکتی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اپنا شوہر ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ اپنی گردن کو اٹھا کر وہ پوری شان سے بولی، بے وقوف مت بنو۔ سوری ٹائیگر، لیکن یہ بے وقوفی تو اب میں کر کے ہی رہوں گی۔ اگر زمین مجھ سے میرا پیشن چھیننا چاہتا ہے تو میں خود اس سے الگ ہو جاؤں گی، اور آپ تو جانتے ہو ٹائیگر کہ ڈارلنگ جب کسی کو چھوڑتی ہے تو مکمل طور پر چھوڑ دیتی ہے، آپ کی طرح واپس پلٹ کر کبھی نہیں دیکھتی۔ بعض دفعہ ہماری یہ عادت ہم سے بہت سے رشتے چھین لیتی ہے ڈارلنگ، تو پھر ان رشتوں کا کیا فائدہ جو اندر سے کھوکھلے ہوں؟ آج پہلی بار اس کا جواب سن کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ اجازت دیں، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے کیبن کے گلاس وال کو بند کیا اور چلی گئی۔ اریال سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، لیکن اس کی عادت تھی وہ کبھی کسی سے زیادہ بحث کر کے اس کا فیصلہ تبدیل کروانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو کہہ دیا تھا جو کہنا تھا، اب فیصلہ ڈارلنگ کو کرنا تھا۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھا بس سوچوں کے تسلسل میں ڈوبا دکھائی دیا۔ جاری ہے۔